بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان توکل حسین۔ ناظرین، جو گزشتہ روز سپریم کورٹ میں 3 کیس دائر کیے گئے تھے ان کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا میں انفارمیشن دیتا چلوں۔ سب سے پہلے تو ایک کیس فائل کیا گیا تھا اپوزیشن کی طرف سے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آرٹیکل 6 کے تحت جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے ان کو درخواست پارلیمنٹ سیکریٹریٹ میں جمع کرائی تھی قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے، جس میں انہوں نے 14 دن سے زیادہ تاخیر کی ہے۔ اس کو تو سپریم کورٹ نے فی الفور نمٹا دیا، اور ان کے مطابق معزز جج صاحبان کے مطابق کہ جو پارلیمنٹ کے اندر کے کیسز ہیں وہ عدالتوں میں لے کر نہ آیا کریں، بلکہ اس کو وہاں ہی دیکھا کریں۔ اور اس سے قبل بھی جو اگر اپوزیشن کے اس کیس کو آرٹیکل 6 کے تحت جو کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر کو سزا ہونی چاہیے، تو اس طرح تو بنیادی حقوق کے ایک بے شمار جو آرٹیکلز ہیں، جس میں تقریباً 40 کے لگ بھگ ہیں، ان کی خلاف ورزی ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، تو لیکن ان کے خلاف تو آج تک کسی نے کوئی کیس نہیں دائر کیا اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی فیصلہ آیا ہے۔ یہ تو وہیں ختم ہو گیا۔ اب دوسرا کیس جو ہے وہ بار کونسل جو ہے ایسوسی ایشن نے دائر کیا تھا کہ یہ جو 27 مارچ کے جو جلسے ہو رہے ہیں اسلام آباد میں، ان کو روکا جائے۔ تو اس پر سپریم کورٹ نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ آپ ڈی چوک کی بجائے کہیں اور کا جلسہ رکھ لیں، کیونکہ ڈی چوک کے نزدیک جو ہے وہ ریڈ زون آتا ہے، اور وہاں پر اس جلسے کو دونوں جماعتوں کو انہوں نے کرنے سے منع کر دیا ہے۔ یہ بھی تقریباً آپ ختم ہی سمجھے۔ اور تیسرا جو کیس ہے وہ حکومت نے دائر کیا ہے آرٹیکل 63A کی تشریح مانگنے کے لیے سپریم کورٹ سے، جس میں انہوں نے 3 نکتے اٹھائے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو حکومت نے نکتہ اٹھایا ہے، یہ صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں۔ سب سے پہلے جو نکتہ اٹھایا گیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ممبر پارلیمنٹ جو ہے پارٹی پالیسی کے خلاف، پارٹی کے سربراہ، مثال کے طور پر تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں وہ عمران خان ہیں، اور اس کے ٹکٹ کے اوپر جو منتخب ہو کر آتا ہے ممبر قومی اسمبلی، تو یعنی کہ وہ ممبر جو پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیتا ہے کسی اور جماعت کو، کیا آیا کہ اس کا ووٹ گنتی میں آئے گا یا نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے پوچھا ہے اگر وہ اس کا ووٹ دیتا ہے کسی اور جماعت کو، تو آیا کہ اس کی جو نااہلی ہے وہ کچھ عرصے کے لیے ہوگی یا تا حیات ہوگی۔ تو نمبر 3 پر انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی رکن قومی اسمبلی پارٹی پالیسی کے اوپر کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو اس کے خلاف کون سی یعنی کہ وہ لگائی جا سکے گی تاکہ اس کو سزا مل سکے۔ تو اس طرح یہ 3 نکتے انہوں نے پوچھے ہیں۔ تو اس طرح کے کیس کے متعلق پہلے بھی ایک فیصلہ آج سپریم کورٹ نے کیا تھا، غالباً 90 کی دہائی میں۔ تو اس طرح یہ جو کیس ہے جو صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کیا گیا ہے، اس کے مطابق جو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ ضرور دے گی کہ جو آدمی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیتا ہے اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ اگر ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا تو یہ جو منحرف ارکان ہیں یہ نہ ادھر کے رہیں گے اور نہ ہی ادھر کے رہیں گے، اور پیسے بھی ان کے جو انہوں نے لیے ہیں وہ بھی ان کو واپس دینا پڑ جائیں گے، اور پارٹی کی رکنیت سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جائے گا، اور اپنی سیٹ سے بھی، اور تا حیات نااہلی کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اور عمران خان جب عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام ہو جاتی ہے اور عمران خان وزیر اعظم رہ جاتے ہیں تو ان کے حلقے میں دوبارہ الیکشن ہوگا، اور وہاں پر عمران خان کسی نئے آدمی کو ٹکٹ دیں گے، اور وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر سلیکٹ ہو کر دوبارہ قومی اسمبلی کا ممبر بن جائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیے تبصروں اور خبروں کے لیے میرا یہ یوٹیوب چینل۔ اللہ نگہبان۔